اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 8 پر ہیں اور اس میں تھوڑی وضاحت رہ گئی تھی۔ آیت کے الفاظ ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے، یعنی اگر تم نے پہلے کی طرح ہماری نافرمانیوں اور احکام شریعت سے اعراض کیا تو ہم بھی اسی طرح پھر تمہیں سزا دیں گے۔ اور اس آیت 8 کا آخری حصہ ہے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کفر کرنے والوں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے، اور ہم نے جہنم کو کفر کرنے والوں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے، یعنی نافرمانیوں کی سزا، معاصیوں کی سزا دنیا میں تو ملے گی ہی، جبکہ جہنم کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح سے جانوروں کو گھیر کر باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح آخرت میں اللہ کے نافرمانوں کو، ظالموں کو اکٹھا کر کے جہنم کے قید خانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی شبہ نہ کیا جائے کہ اس پورے مضمون کے مخاطب صرف بنی اسرائیل ہی ہیں، بلکہ الفاظ کے عموم کے اعتبار سے سب کفر کرنے والے اس کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ اس پورے مضمون کے مخاطب صرف بنی اسرائیل ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ الفاظ کے عموم کے اعتبار سے سب کفر کرنے والے اس کے اندر داخل ہیں، مگر کیونکہ کفار مکہ کو متنبہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اس لیے ایک جملہ معترضہ کے طور پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے تاکہ یہ اصلاحی مضمون ایک تمہید کا کام دے۔ دوسری بات، بنی اسرائیل کے یہ واقعات قرآن میں بیان کرنے سے اور اہل اسلام اور مسلمانوں کو سنانے سے بظاہر مقصد یہی ہے کہ مسلمان بھی اس خدا کے ضابطے سے کوئی الگ نہیں ہے۔ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر بنی اسرائیل کے واقعات اور حالات کو قرآن کے بیان کرنے اور مسلمانوں کو سنانے سے بظاہر مقصد یہی ہے کہ مسلمان بھی اس خدا کے ضابطے سے الگ نہیں ہے۔ دین اور دنیا میں ان کی عزت اور شہرت، مال اور دولت اطاعت خداوندی سے وابستہ اور جڑی ہوئی ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں کو ان پر غالب اور مسلط کر دیا جائے گا، جن کے ہاتھوں ان کے عبادت خانوں اور مساجد کی بھی عزت پامال ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ایک عجیب معاملہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں اپنی عبادت کے لیے 2 جگہوں کو، ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لیے 2 جگہوں کو عبادت کرنے والوں کا قبلہ بنایا ہے، اس میں سے ایک بیت المقدس اور دوسرا بیت اللہ، مگر اللہ کا قانون ان دونوں جگہوں کے بارے میں الگ الگ ہے۔ عبادت کرنے والوں کا ان دونوں جگہوں کو قبلہ بنایا ہے، ایک بیت المقدس اور دوسرا بیت اللہ، لیکن اللہ کا قانون ان دونوں کے بارے میں الگ الگ ہے۔ بیت اللہ کی حفاظت اور کفار کا اس پر غلبہ نہ آنا، بیت اللہ کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا، یہ اللہ نے خود اپنے ذمے
لے لیا ہے، اور اس کی دلیل وہ واقعہ فیل ہے جو قرآن کی سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب یمن کے نصرانی بادشاہ نے بیت اللہ کی طرف چڑھائی کی تو اللہ نے اس کے ساتھ اس کے ہاتھیوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب جانے سے پہلے ہی پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تھا۔ تو جیسے ہی نصرانی بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو اللہ نے اس کے ساتھ اس کے ہاتھیوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب جانے سے پہلے ہی پرندوں کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر دیا تھا۔ لیکن بیت المقدس کے بارے میں یہ قانون نہیں ہے، بلکہ اس آیت کی وضاحت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب اہل اسلام مسلمان گمراہی اور معاصی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ بھی چھین لیا جائے گا اور دشمن ان پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ سب وضاحت جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کی ہے، ایک مشاہدہ، ایک دلیل بن کر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ بہرحال اس آیت 8 کا جو آخری حصہ ہے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کفر کرنے والوں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام سورت کی دوسری آیت سے شروع ہوا تھا، اس سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت سے جو شروع ہوا تھا وہ یہاں پر ختم اور مکمل ہو گیا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اس بار بار کی تنبیہ اور ہمارے عذاب کے بار بار تجربے کے بعد بھی تم نے ہدایت کی پیروی اور فرما برداری کا راستہ اختیار نہیں کیا اور کفر کی راہی پر چلتے رہے تو ایسے مجرموں کے لیے دنیاوی عذاب تو ہے ہی، آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں جہنم کا عذاب بھی شدید ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ آیت 8 تھی، آگے چلتے ہیں آیت 9 کی طرف۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 9 ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اب راہ ہدایت یہی ہے جس کی نشاندہی یہ قرآن کر رہا ہے، اور اس قرآن مجید کو اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا صرف یہی ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہی قرآن ہے، ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہی قرآن ہے۔ اب اگر ہم اللہ کے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں تو اس قرآن کے راستے سے ہو کر آنا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینا چاہتے ہیں تو اس قرآن کے راستے سے ہو کر ہی آنا پڑے گا۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے ایک بار پھر سے ہمارے لیے کھل جائیں گے، اور جو بلندیاں اور برکتیں اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے لکھی گئی ہیں ہم بھی اس میں حصے دار بن جائیں گے۔ تو یہی بات قرآن بیان کر رہا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں یہ لفظ لایا گیا ہے اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوم کا لفظ لایا گیا ہے۔ اقوم قرآن میں جس طریقے کی ہدایت کی گئی ہے اور قرآن جس طریقے کی ہدایت کرتا ہے اس کو قرآن کی اصطلاح میں اقوم کہا جاتا ہے۔
اقوام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو اور ہر خطرے سے محفوظ اور خالی بھی ہو۔ اقوام کہا جاتا ہے، اقوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو اور ہر طرح کے خطرے سے خالی بھی ہو، یعنی تین باتیں اس کے اندر ہوں: منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب ہو، نمبر 2 آسان بھی ہو اور ہر طرح کے خطرے سے خالی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے، جی ہاں، قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو احکام دیتا ہے وہ ان تینوں خوبیوں کا جامع ہے، یعنی ان احکامات کے اندر یہ تینوں خوبیاں ایک ساتھ جمع ہیں۔ اگرچہ انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کم سمجھنے کی وجہ سے بعض وقت اس راستے کو دشوار سمجھنے لگتا ہے، لیکن رب العالمین جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ماضی مستقبل اس کے سامنے برابر ہیں، وہی اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ اصل انسان کا نفع کس کام میں اور کس صورت میں زیادہ ہے، اور خود انسان کیونکہ مجموعی حالات سے واقف نہیں، اسی لیے انسان اپنے بھلے برے کو بھی پوری طرح سے نہ جان سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور دیکھیے یہ تو ایک بات ہوئی، شاید اسی مناسبت کی وجہ سے جو اگلی آیت 11 آ رہی ہے، ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ انسان اسی وجہ سے بعض وقت جلد بازی میں اپنے لیے ایسی دعا مانگ بیٹھتا ہے، ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے بربادی کا سبب ہوتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی دعا کو فوراً قبول کر لیں تو یہ برباد ہو جائے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں فرماتے، یہاں تک کہ خود انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری درخواست جو میں نے کی تھی غلط تھی اور میرے لیے سخت نقصان دینے والی تھی۔ اسی اگلی آیت جو 11 آ رہی ہے، اس آیت 11 میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ انسان بعض وقت اپنے لیے بھی ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے بربادی اور ہلاکت کا سبب ہوتی ہے۔ اگر اللہ ایسی دعا قبول فرما لیں تو یہ برباد ہو جائے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسی دعائیں فوراً قبول نہیں فرماتے، یہاں تک کہ خود انسان پرکھ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ میری یہ درخواست جو میں نے کی تھی غلط اور میرے لیے سخت نقصان دینے والی تھی۔ اور اس آیت 11 کے آخری جملے میں انسان کی ایک طبعی کمزوری کو بطور ضابطے کے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اپنی طبیعت سے ہی جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی طبعی طور پر جلد باز پیدا ہوا ہے، وہ سرسری نفع پر نظر رکھتا ہے، انجام میں کوتاہی کرتا ہے، بس انسان کو فوری راحت چاہیے چاہے تھوڑی ہی ہو، انسان کو بس تھوڑی سی راحت چاہیے چاہے وہ تھوڑی ہو، اور اس تھوڑی راحت کو وہ دائمی رحمت پر ترجیح دینے لگتا ہے، حالانکہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ترجمے اور تلاوت سے اور بھی بات واضح ہو جائے گی۔ آگے اسی آیت 9 میں ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ یعنی قرآن بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل بھی کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اگلی آیت 10 ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ آیت 10 ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ آیت 10 ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ دیکھیے یہاں یہ بات قابل غور ہے
کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں اعمال کی خرابی کا ذکر آتا ہے وہاں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی آخرت کی جو ایمان بالآخرت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، تو اس سے ایمان بالآخرت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان بالآخرت کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے یہاں اس پارے نمبر 15 کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا آیت 10 پر۔ اب آیت 11 سے دوسرا رکوع شروع ہوگا۔ اب دیکھیے اس آیت 11 میں وہی بات آ رہی ہے جو ابھی ذکر کی گئی، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور میرے لیے اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ الفاظ ہیں، اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے، یعنی انسان اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے لیے یہ ایسا کر دے ایسا کر دے، حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں جانتا کہ جو کچھ وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے اور جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے مفید ہے یا مضر۔ چنانچہ بہتر عمل یہی ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے انسان اپنے معاملات اسی کے حوالے کر دے کہ اے اللہ میرے معاملات تیرے سپرد ہیں، کیونکہ میرے نفع نقصان کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو بہتر اس سلسلے میں یہی لائحہ عمل ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دے کہ اے اللہ میرے معاملات تیرے ہی سپرد ہیں، کیونکہ میرے نفع نقصان کو تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث دعائے استخارہ میں ہمیں یہی بات اور یہی انداز سکھایا گیا ہے۔ جو استخارے کی دعا ہم کرتے ہیں صحیح بخاری میں، اس استخارے کی دعا میں ہمیں یہی بات اور یہی انداز اور یہی تعلیم سکھائی گئی ہے۔ کیا الفاظ ہیں اس دعا کے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یہ دعائے استخارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی اے اللہ میں تیرے علم کی بدولت تجھ سے خیر چاہتا ہوں اور تیری قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل عظیم کا، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے فضل عظیم کا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، وَتَعْلَمُ، اور تو سب کچھ جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو ہر قسم کے، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو ہر قسم کے غیب کو جاننے والا ہے۔ بہرحال انسان کا عام طور پر رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی عقل اور سوچ پر انحصار کرتا ہے اور اس طرح اپنے لیے خیر کی جگہ شر کی دعا کر بیٹھتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم اس مضمون کو پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت 11 کے آخر میں ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت ہی جلد باز ہے، یعنی اپنی اس جلد بازی کی وجہ سے ہی وہ شر کو خیر اور خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ آیت 11 کے آخر ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت ہی جلد باز ہے، یعنی اپنی اس جلد بازی کی ہی وجہ سے وہ شر کو خیر اور خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 12 کی طرف۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو
दो निशानियाँ तो तारीक कर दिया, हमने रात की निशानी को और रोशन कर दिया, रोशन बनाया हमने दिन की निशानी को, ताकि तुम तलाश करो अपने रब का फजल। ये आयत 12 है। वजअलना लैला वन्नहारा आयतैनी, बनाया रात और दिन को दो निशानियाँ, और हमने बनाया रात और दिन को दो निशानियाँ। फमहौना आयतल लैली वजअलना आयतन नहारी मुबसिरतन लितबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, तो तारीक कर दिया हमने रात की निशानी को और रोशन बनाया हमने दिन की निशानी को, ताकि तुम तलाश करो अपने रब का फजल। मतलब ये है, दिन को रोशन बनाया ताकि उसकी रोशनी में तुम लोग आसानी से कस्बे माश के लिए दौड़ धूप कर सको। और आगे इसी आयत में है वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और ताकि तुम जान सको, इन रात और दिन से मुताल्लिक ही है ये भी, और ताकि तुम जान सको सालों की गिनती और निज़ामुल औकात का हिसाब, और हर चीज़ को हमने खोल खोल कर बयान कर दिया है। वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और ताकि तुम जान सको सालों की गिनती और निज़ामुल औकात का हिसाब, और हर चीज़ को हमने खोल खोल कर बयान कर दिया है। ये रात और दिन का उलट फेर ही तो है जो वक्तों के निज़ाम और उसका ढांचा तैयार करता है, और दिनों से हफ्ते और हफ्तों से महीने और फिर साल बनते हैं। तो ये सब हमारे लिए नसीहत की बातें थी, और इससे भी आगे इंसान से मुताल्लिक कुछ वजाहतें हैं, इंशाअल्लाह उनको कल देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल